والدین کو اتنا اونچا مقام پر رکھا ہے اور ہم والدین کو سب سے نچلے طبقے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ نے قرآن میں کیا کچھ فرمایا ہے والدین کے حق میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کسی کی پوجا پاٹ نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اللہ سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے ہماری عبادت کرو، ہماری پوجا پاٹ کرو۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ چپک کر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، چپک کر احسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر والدین ماں یا باپ بستر میں پیشاب و پاخانہ کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو والدین کے بستر کے پیشاب و پاخانہ کو صاف بھی کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، والدین کے ساتھ چپک کر احسان کرنے کا مطلب یہ بھی ہے، اگر آپ کے ماں باپ یا والدین سے کوئی ایک یا دونوں بستر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا پیر ٹوٹ گیا یا اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے یا اتنا کمزور ہے، اتنا لاغر ہے کہ وہ بستر سے اٹھ کر نہیں جا پا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں کمزور ہوں، اتنا لاغر ہوں، بستر میں رہ کر تھک چکا ہوں، اے میرے بیٹے مجھے تھوڑا باہر ٹہلواؤ۔ تو چپک کر احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو والدین کو اپنی پشت پر اٹھا کر باہر ٹہلوانا بھی پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج کل تو اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے ایک شخص ایسا تھا کہ ان کے والد محترم کو بڑی کھانسی ہوتی تھی، دمہ امہ کی انہیں بیماری تھی۔ میرے بھائیوں، اس آدمی نے اپنا بیٹا سے، اپنا چھوٹا سا بچہ سے کہا رہا ہے اے میرے بیٹے یہ کمبل لو اور تمہارے دادا کو اس چھپر میں رکھ کر آؤ۔ چھوٹا سا بچہ دیکھیے کتنا ذہین ہے، کتنا تیز ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چھوٹا سا بچہ وہ کمبل کو لے کر اپنے دادا کو لے کر اس چھپر کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد وہ بچہ اس کمبل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنا دادا کو دے دیے اور ایک حصہ وہاں سے ریٹرن گھر لے کر آ گئے۔ باپ نے دیکھا اے میرے بیٹے یہ کمبل کیوں لائے ہو؟ بیٹا نے کہا اے میرے ابو یہ کمبل آپ کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ سنیے، میں جب بڑا ہوں گا، جب ہماری عمر 20 سال یا 22 سال کی ہوگی اور اس وقت ہمارے شادی ہوگی، ہمارے بچے پیدا ہوں گے اور آپ کی جب طبیعت خراب ہوگی، آپ کو بھی کھانسی ہوگی یا آپ کو بھی بخار ہوگا، تو اس وقت میں بھی اپنا بیٹا سے کہوں گا اے میرے بیٹے یہ کمبل لو اور تمہارے دادا کو چھپر میں رکھ کر آؤ، یہ کمبل آپ کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، عبرت کے لیے اس منظر کو بھی ذرا یاد کیجئے کہ ایک شخص ایسے بھی تھا کہ وہ اپنا باپ کو چوراہے کی طرف لے کر گھسیٹتے ہوئے چوراہے کی طرف لے جا رہے تھے۔ باپ نے کہا بیٹا بس کر اور مت گھسیٹ۔ بیٹا نے کہا کیوں؟ ابے چپ اور میں تمہیں گھسیٹوں گا۔ پھر گھسیٹنا شروع کر دیے۔ میرے بھائیوں، پھر گھسیٹ رہے ہیں۔ باپ نے پھر سے کہا اے میرے بیٹے اور مت گھسیٹ، یہیں تک گھسیٹ۔ بیٹا نے کہا کیوں نہیں گھسیٹوں گا؟ باپ نے کہا اے میرے بیٹے میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یعنی آپ جس طرح اپنے باپ کے ساتھ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یعنی اگر آپ اپنے والدین کو ستائیں گے، اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کریں گے، یقیناً آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کیجیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ہاں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے
تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین اسلام میں ان کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اور جو مقام و مرتبہ اور عزت و عظمت اسلام نے دی ہے وہ کسی دھرم نہ کسی قوم نے دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید اور حدیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں متعدد جگہ پر اپنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، کہا کہ سب سے پہلے ہماری پرورش ہونی چاہیے، ہماری عبادت ہونی چاہیے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ڈھیر ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے والدین کو کتنے اونچے مقام پر رکھا ہے۔ اپنا حق کے فوراً اللہ تعالیٰ کسی دوسری چیزوں کا ذکر کر سکتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دے سکتے تھے، اڑوس پڑوس اور سماج اڑوس پڑوس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دے سکتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دے سکتے تھے، اپنی اولاد کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ چوزے تھے، جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جب آپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، اس وقت آپ کے والدین نے آپ کو پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، آفیسر بنایا، ماسٹر بنایا، صرف اس امید کے ساتھ کہ میں ابھی تندرست ہوں، میرا جسم ٹھیک ٹھاک ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں پیسے کما رہا ہوں اور میں اپنا بیٹا کو پڑھا رہا ہوں لکھا رہا ہوں، تاکہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں بوڑھا بن جاؤں گا تو اس وقت مجھے یا میرا پیر ٹوٹ جائے گا یا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، اس وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں جو ابھی بیٹا کو پڑھا رہا ہوں، نوکری لگا رہا ہوں یا ڈاکٹر بنا رہا ہوں، اس وقت ہمیں دوا کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اس وقت ہمارے بیٹے ہمیں لا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس امید کے ساتھ ہر والدین اپنے بچہ کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، لیکن آج کل تو اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ والدین کی ہم اور آپ خدمت نہیں کرتے ہیں، ہم اور آپ انجینئرنگ کورس کر چکے ہیں، ڈھیر سارے پیسے آ رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ والدین کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ پیسے کما رہے ہیں لیکن اپنی بیوی اور بال بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ماں اور ہماری باپ ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے بچپنے میں جو ہم پیسہ کما رہے تھے تو ہم نے اپنا بیٹا کو پڑھایا لکھایا، اب وہ نوکری کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں تو بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ میرے بھائیوں، لیکن آج تو اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہوں گے، اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں، شاہ نواز کریم نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہے ہم اور آپ والدین کو ستا رہے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے اور اس وقت آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام پر رکھا ہے۔ جانتے ہیں، یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے کہا،
کہ اس شخص کی ناکھاک آلود ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس شخص کی ناکھاک آلود ہو۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس کی ناکھاک آلود ہو؟ صحابہ کرام کی اس بات پر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما وکلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اے صحابہ سنو کہ اس شخص کی ناکھاک آلود ہو جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہو اور اس کی خدمت کر کے ان کو پیسے دے کر کے ان کی ضروریات کی چیزوں کو پورا نہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، وہ شخص ختم ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمام والدین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بیٹا کو حافظ قرآن بنائے، اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائے، کیونکہ حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حافظ قرآن اگر آپ اپنا بیٹا کو بنائیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ حافظ قرآن کی ماں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی آپ جو سننے کے لیے آئے ہیں جلسہ، یہ پروگرام یہاں پر حافظ قرآن، اس ادارہ میں حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں، قرآن یاد کرائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی نے حافظ قرآن کو سب سے بہتر شخص کہا ہے، سب سے بہتر انسان کہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے ڈاکٹر کو بہتر شخص نہیں کہا، اللہ کے نبی نے انجینئر کو بہتر شخص نہیں کہا، اللہ کے نبی نے ہیرو کو بہتر شخص نہیں کہا، بلکہ امام کائنات نے کس کو بہتر شخص کہا ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سے میری اپیل ہے، گزارش ہے، آپ کو میں یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ قرآن کی بہت عظمت ہے۔ قرآن کی عظمت پر اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کرو، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، کہ جس شخص نے اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھ لیا، فلہ بہ حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ اور یہ نیکی کتنی بڑی ہوگی، درجے کے اعتبار سے کیسی ہوگی؟ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ ایک نیکی 10 گنا زیادہ ہے، یعنی اگر آپ قرآن کی ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکی نہیں ملے گی، ایک نیکی نہیں ملے گی بلکہ آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، الف لام، ولیکن الف حرف، الف لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک تیسرا حرف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ ذرا بتائیے، اس قرآن جیسی کوئی کتاب ہے اس کائنات کے اندر؟ یہ ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اس کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملے گی۔ اور یہ پروگرام یہاں پہ حفاظ کرام کی دستار بندی کے پرپس پر رکھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ادارہ میں حافظ قرآن تیار کیا جاتا ہے، قرآن یاد کرائے جاتے ہیں۔ آپ سے میری اپیل ہے، میرے بھائیوں، کہ آپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں۔ رمضان کے بعد یہاں پر ایڈمیشن کرائیے، اگر آپ کے بیٹے ہیں تو یہاں پر ایڈمیشن کرائیے۔ آپ کی اگر بیٹی ہیں تو کہیں پہ بنات میں اگر حفظ کرائے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرائیے۔ آپ اپنا بیٹا کو اور بیٹی کو حافظ قرآن بنائیے۔ حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، میرا وقت ہو چکا ہے، میں اور آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ابھی جتنی بھی باتیں بتائی گئی، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عنایت فرما وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.